السلام علیکم سیریا چینل میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں. آف کورس کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں. آپ کی کوئی چھوٹی سی بات, کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کا دن جو کہ شاید پریشانی میں یا مشکل میں گزر رہا ہو اسے آسان کر سکتے. کبھی مت بھولیں ہر کسی کی لائف میں اپنی طرح کی اسٹرگلز ہوتے ہیں, چاہے وہ ہماری اسٹرگلز کی طرح کی ہوں یا ڈفرینٹ اسٹرگلز کیوں نہ ہو. سوشل میڈیا پہ آن لائن ہم ہمیشہ لوگوں کی لائف کا بیسٹ ورژن دیکھتے ہیں. انفیکٹ جب ہم موسٹ لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنی لائف کی اچھی چیزیں بتاتے ہیں, ہائی لائٹس بتاتے ہیں, سکسیسز بتاتے ہیں, بٹ فیلئرس کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کرتا ہے. زندگی میں فیلئرس اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ سکسیس امپورٹنٹ ہے, اور فیلئر سے جو آپ سیکھتے ہیں شاید سکسیس آپ کو نہیں سکھا پاتے. تو اگر کبھی زندگی میں ایسی مومنٹ آئے, ایسا لمحہ آئے جہاں پر آپ کو لگ رہا ہو کہ میں اس طرح سے پرفارم نہیں کر پایا یا اس طرح سے میں چیزوں کو اچیو نہیں کر پایا, تو کبھی اس چیز کو اپنے دل پر مت لیں. اس چیز کو ایز اے لرننگ لیسن لیتے ہوئے سیکھنے کی کوشش کریں, دوبارہ کوشش کریں, کبھی ہار مت مانیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں ایک طرف لک ہوتا ہے اور ایک طرف ہارڈ ورک اور کوشش ہوتی ہے. تو کوشش کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں, ہمیشہ کوشش کرتے رہیں اور زندگی میں جو چاہتے ہیں ہمیشہ یقین رکھیں کہ آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے فیصل آباد شہر کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اگر میں بات کروں زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر کی آج کے روز میں 46 ڈگریز رہے گا, اسی کے ساتھ کم سے کم ٹمپریچر آج کے روز میں 31 ڈگریز رہے گا. بات کر لیتے ہیں 7 ہے, اور آپ کو پتہ ہے یوزلی ہمیں 8 دیکھنے کو ملتی ہے. اس وقت پنجاب میں زیادہ تر آپ کو گرمی ہی دکھائی دے گی اور کافی زیادہ ہیٹ آپ کو دکھائی دے گی. جب ہم یو وی انڈیکس کی بات کرتے ہیں 7 ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے سن پروٹیکشن کا استعمال کریں. ٹھنڈے پانی کی ایک بوٹل اپنے ساتھ کیری کریں. موٹر بائک پہ ٹریول کریں تو اپنے سر پر کوئی نہ کوئی کپڑا یا کیپ لازمی طور پہ لے لیں, اور سن گلاسز ضرور یوز کریں, اور کوشش کریں لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں. بریدیبل مٹیریلز کا استعمال کریں, کاٹن مٹیریل, لان ہو گیا, ہلکے مٹیریلز کا استعمال کریں, اور ایسے مٹیریلز مت استعمال کریں کپڑوں کے طور پہ جو کہ آپ کے لیے سفوکیٹنگ ثابت ہو سکتے ہیں. ہوا کی بات کریں 11 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے, اور زیادہ تر اگر آپ ریزیڈینشیل ایریاز میں ہوں گے جہاں پر زیادہ بلڈنگز ہیں وہاں پر آپ کو ہوا محسوس نہیں ہوگی. جیسے جیسے آپ کھلے ایریاز میں جاتے جائیں گے ہوا آپ کو زیادہ محسوس ہونے لگے گی. اگر ہم بارش کی بات کرتے ہیں, کچھ بارش ایکچولی میں ایکسپیکٹڈ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے ہم انتظار کر رہے ہیں بارشوں کا, لیکن اس وقت تک فیصل آباد شہر کی طرف میرے خیال ہے صرف ایک دفعہ بارش ہوئی ہے, وہ بھی بالکل تھوڑی سی کچھ ایریاز کے اندر میں بارش دیکھنے کو ملی کچھ ہفتے پہلے, اور تب سے کوئی بارش نہیں ہوئی. لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ بارش ہو سکتا ہے کہ ہمیں اگلے کچھ عرصے میں دیکھنے کو ملے. ویزیبلٹی کی بھی بات کر لیتے ہیں. ویزیبلٹی 4 کلومیٹرز ہے, اور بالکل ہلکی سی ہیز کی وجہ سے ویزیبلٹی امپیکٹ ہو رہی ہے. اگر ہم اوورآل انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں فیصل آباد شہر کی انوائرمنٹ اس حد تک اچھی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے, اور چاہے وہ ہم ڈفرینٹ وہیکلس کی وجہ سے کہیں یا پھر بیڈلی رن چیزوں کی وجہ سے جہاں پر آف کورس فلٹر نہیں کیا جاتا اسموک, اس کی وجہ سے انوائرمنٹ لازمی طور پہ امپیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتا ہے ہر دن کا آغاز ایک پازیٹیو میسج کے ساتھ, ایک پازیٹیو خیال کے ساتھ کرتے ہوئے ایک دن ایک نیکی میں. مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں اور میری بہنوں, آج کا میرا پیغام یہ ہے, سچے تاجر بننے کی کوشش کرنا, دیکھنا اپنی تجارت میں جھوٹ سے کام نہ لینا. سچے تاجر بننے کی کوشش کرنا, دیکھنا جھوٹ سے اجتناب کرنا, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سچا تاجر مع النبیین والصدیقین, انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, والشہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو, دیکھنا تجارت کے اندر دھوکہ نہ دینا, سچ بولنا, سچ بولنا, سچ بولنا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں, اور ہمیشہ یاد رکھیں اپنے آپ کو ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول امپروو کرتے رہیں. زندگی کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی ضروری ہوتی ہیں, اور جب تبدیلی سے گھبراتے ہیں تو آئی تھنک زندگی سٹک ہو جاتی ہے ایک مومنٹ کے اندر, وہ چیز کبھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے جب بھی
دیکھتے ہیں کسی کی کوئی بات اچھی لگتی ہے، آپ کو کوئی ہیبٹ اچھی لگتی ہے تو زندگی میں اس کو ایڈ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور کسی بھی وقت پہ کسی بھی پوائنٹ پہ اپنے آپ کو چینج کرنا، امپروو کرنا بری چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ وقاص بھی ایک موجود ہوں گے، بات کرتے ہیں فیصل آباد شہر کی ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے۔ السلام علیکم وقاص۔ جی وعلیکم السلام فاطمہ، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، وقاص آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ بتائیے گا فیصل آباد شہر کی ٹریفک کے آج کیا صورتحال ہوں گے؟ فاطمہ فیصل آباد ٹریفک کی صورتحال آج بھی جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے، کہ خاص طور پہ اگر بات کی جائے ہمارے سب سے اہم روڈ سرگودا روڈ کی، تو سرگودا روڈ پر جاری کنسٹرکشن کام واسا کی جانب سے تو مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے روڈ جو ہے ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا، جس کے باعث شہری جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ متبادل روٹ جو دیے گئے تھے تو متبادل روٹ کی پابندی نہیں کی جا رہی ٹرانسپورٹر کی جانب سے، ایون متبادل روٹ سرگودا روڈ کے حوالے سے جو ہے وہ جیل روڈ کو کہا گیا تھا، لیکن اگر ہم بڑی ٹریفک دیکھیں تو وہ لاری اڈا سے اقبال اسٹیڈیم کی طرف اور اقبال اسٹیڈیم سے ہوتے ہوئے گلیوں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ سرگودا روڈ لائٹ موڑ تک پہنچتی ہے، جو کہ نہ صرف انتہائی خطرناک ہے بلکہ گلی محلوں میں موجود شہری جو ہے وہ بھی خاصے پریشان ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ متبادل روٹ پر عمل درآمد کروایا جاتا تو شہری علاقے جو ہے وہ بڑی گاڑیوں کے داخلے اور ٹریفک کی بندش سے محفوظ رہتے۔ اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ جو عام ٹریفک گزرتی ہے سرگودا روڈ سے، اپنی گاڑیوں میں گزرنے والے شہری جو ہیں ان کو یا تو دھول مٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر گھنٹوں تک جو ہے وہ ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ باقی شہر کے روڈ کی، تو سمندری روڈ پر روشن والی ڈھال کے بعد جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام آج بھی جاری ہے، جس کے باعث ایک طرف جو ہے روڈ کی وہ مکمل طور پر بند کی گئی ہے ٹریفک کی، جبکہ دو رویہ ٹریفک ایک ہی روڈ سے گزاری جا رہی ہے، جس کے باعث شہریوں کو سمندری روڈ سے سفر کرتے ہوئے بھی کچھ پیشن کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا پڑے گا، صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا۔ اسی طرح ستیانہ روڈ جو ہے اور جڑا والا روڈ پر مچھلی فارم کے بعد لوگوں کو کافی جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، کیونکہ کنسٹرکشن والے روڈ کے اوپر سے گزرنا اور پھر دھول مٹی کے درمیان میں سے ٹریفک جام ہونے کا جو معاملہ ہے وہ خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں ہمارے ایکسپریس وے کی، تو ایکسپریس وے پہ آج جو ہے وہ درختوں کی کچھ کانٹ جاری ہونے کے باعث جو ہے ٹریفک سست روی کا شکار ہے، مختلف مقامات پہ جو ہے وہ بیریئرز لگائے گئے ہیں تاکہ گزرنے والی ہائی اسپیڈ ٹریفک کو جو ہے متنبع کیا جا سکے کہ انہیں اپنی اسپیڈ جو ہے وہ سلو کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سول لائنس کے ایریا کی اگر بات کی جائے تو ضلع کونسل چوک میں آج دن 2 بجے کے قریب ایک احتجاج ہوگا ایپکا کی جانب سے، جس کے باعث ضلع کونسل چوک میں 2 بجے کے قریب گزرنے والی شہری جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو شہریوں سے یہی گزارش ہے کہ غیر ضروری جو ہے وہ ضلع کونسل چوک کی جانب نہ جائے، خاص کر 12 سے 3 کے درمیان، تاکہ وہ اپنا سفر آسانی سے جاری رکھ سکیں۔ بالکل وقاص، کینال روڈ کے حوالے سے بھی ضرور بتائے گا آج کیا صورتحال ہوں گے؟ بالکل فاطمہ، کینال روڈ کے حوالے سے کینال روڈ کی بہت سی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوئی، لیکن کچھ شہریوں کی مشکلات میں اضافہ بھی ہوا ہے، خاص کر اگر ہم بات کر لیں کشمیر پل کے اطراف کی، کشمیر انڈر پاس کے اطراف کی، تو وہاں ٹریفک جام جو ہے وہ تاحال معمول کا حصہ ہے، کیونکہ ری ڈیزائننگ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، تاحال ری ڈیزائننگ کے بارے میں نہ تو سوچا گیا ہے۔ البتہ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کینال روڈ پر جو 3 برج جو ہیں کینال کے وہ بند کر دیے گئے تھے سٹی آف فیصل آباد کی جانب سے، جس سے یہ کہا گیا تھا کہ تینوں برج جو ہیں کیونکہ یہ ایکسپریس وے بننے سے پہلے کے ہیں تو ان کو ڈیمالش کر دیا جائے گا اور نئے یو ٹرن جو بنائے گئے ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا۔ تاہم اس حوالے سے شہریوں کو خدشات ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ گھر کے قریب سے یو ٹرن لینے کے بجائے اب 3 سے 4 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے یو ٹرن لینے کے لیے، اس میں پیٹرول کی کھپت بھی زیادہ ہے اور پھر وقت بھی زیادہ لگتا ہے، جس کے بعد شہری کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو لگائی گئی عارضی رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کیا جائے۔ تو اس دوران حادثات جو ہیں وہ بھی معمول کا حصہ بن رہے ہیں، خاص کر اگر بات کر لی جائے ڈھٹا پل کے حوالے سے، تو شہری جو ہے گزشتہ روز اور آج صبح جو ہے وہاں 2 موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہوئے، جس کے بعد ٹریفک پولیس کے اہلکار جو ہے وہاں پر تعینات کیے گئے ہیں، لیکن یہ اہلکاروں کی تعیناتی جو ہے یہ 8 سے 12 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے، جس کے بعد پھر سے وہی مشکلات جو ہیں وہ شہریوں کے لیے موجود ہیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ وقاص اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ کچھ سرٹن روٹس آج کے دن میں اوائڈ کیجیے گا، اور جو اسٹوری ہے اس کی وجہ سے ضلع کونسل چوک لازمی طور پہ 12 بجے سے لے کے 3 بجے کے درمیان اوائڈ کیجیے گا۔ اگر کوئی ضروری کام ہو آلٹرنیٹو روٹس موجود ہیں اور ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کینال روڈ کے حوالے سے بھی وقاص نے اپڈیٹ کیا، جہاں پر آلریڈی آپ کو پتہ ہے اگر آپ کینال روڈ کے آس پاس رہتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ 3 یو ٹرنز وہاں پر بند کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آگے سے ٹریول کر واپس آنا پڑتا تھا، جہاں پر ایک طرف تو پیٹرول کی مہنگائی اتنی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آئی تھنک ہم سب چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے فیول کنزپشن کے حوالے سے
ہم چیزوں کو ایفیشینٹلی لے کر چل سکتے ہوں. آئی ریلی ہوپ کہ جو بھی ڈیسیجنس لیے جائیں گے آگے چلتے ہوئے وہ سارے اس چیز کو خیال میں رکھتے ہوئے، عوام کا خیال کرتے ہوئے، عوام کے جو مسائل ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے ہی ڈیسیجنس لیے جائیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم میکنگ شور کہ ٹریفک کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جا سکتا ہو. ہمارے ساتھ اویس موجود ہیں، ریلویز پہ بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا میڈم، آپ سے ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. بتائیے گا اویس کیا صورت ہیں آج ریلویز کی؟ بالکل، آج بھی ٹرینیں جو ہے وہ تاخیر کا شکار رہی ہیں. شالیمار ایکسپریس 1 گھنٹہ 20 منٹ لیٹ رہی ہے. لاہور سے براہ راست فیصل آباد کراچی جانے والی کراکم ایکسپریس 1 گھنٹہ 35 منٹ لیٹ رہی ہے. کراچی سے براہ راست فیصل آباد لاہور جانے والی شاہ حسین 1 گھنٹہ لیٹ رہی ہے. اور راولپنڈی سے براہ راست کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس 1 گھنٹہ 30 منٹ لیٹ رہی ہے. راولپنڈی سے براہ راست کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس 1 گھنٹہ 15 منٹ. ملت ایکسپریس 1 گھنٹہ. لاہور جانے والی فوری ایکسپریس جو ہے وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ آج لیٹ رہی ہے. پشاور سے براہ راست کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس 1 گھنٹہ 20 منٹ لیٹ رہی ہے. تو اس شدید گرمی میں ٹرینوں کی تاخیر سے مسافروں کو اسٹیشن پر انتظار کی اذیت کا سامنا کرنا پڑا. بالکل. ویسے اسی کے ساتھ یہ بھی ضرور بتائے گا، ریسنٹلی ہم کافی بار ڈسکس کر چکے ہیں پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کے حوالے سے. گورنمنٹ بھی چینج ہو چکی ہے اور عوام کی امیدیں وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں. ضرور بتائے گا پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کے حوالے سے کیا کوئی چینجز آئے ہیں؟ جی بالکل، جو سابق کا گورنمنٹ تھی اس کی جانب سے جو ہے وہ ٹرینوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا تھا اور اس منصوبے کو آگے بڑھایا جا رہا تھا. مگر اب جو ہے وہ موجودہ حکومت کی جانب سے فی الحال مزید ٹرینوں کو جو ہے وہ نجی کمپنیز کے حوالے نہیں کیا جا رہا. اور فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر روزانہ کی بنیاد پر سفید ایکسپریس ہے جو نجی کمپنی کے حوالے ہے. باقی جو ٹرینیں ہیں وہ محکمہ ریلوے کی جانب سے چلائی جا رہی ہیں. بالکل. اسی کے ساتھ یہ بھی ضرور اویس بتائے گا ڈفرینٹ بجٹنگ پلانز آگے چل رہے ہیں، کیا ریلویز کے حوالے سے بھی کوئی امپروومنٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے پاسبلی اس بجٹ کے اندر؟ بالکل. ریلوے میں سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھی تو اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ کیا گیا تھا. مگر گزشتہ روز جو ہے وہ محکمہ ریلوے کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے آج کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں مزید بڑھ جائیں مگر جو ٹرین سفر ہے اس کو سستا رکھا جائے گا اور ٹرین کی ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. یہ ایک بڑا ریلیف ہے کیونکہ موجودہ حکومت کی جانب سے جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس سے دوسرے ٹرانسپورٹ پر بڑا فرق جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کرایوں میں، وہ محکمہ ریلوے میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا اور مزید کرایوں میں محکمہ ریلوے کی جانب سے نہیں کیا جائے گا. بالکل. بہت بہت شکریہ ویسے اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ آلریڈی یہ ایک بہت بڑا ہم سب کے مائنڈ میں تھا کہ شاید جس طرح سے پیٹرول پرائسز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سے ٹرین کے فیئرز بھی انکریز ہو جائیں گے، لیکن جس طرح سے ویسے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرین کے فیئرز پر اس پیٹرول ہائیک کا امپیکٹ نہ ہو. ایون دو یہ کافی مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے اداروں کے لیے، لیکن آئی ریلی ہوپ کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے اسی طرح سے ہوگا اور عوام کے لیے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ ٹرین سے کافی زیادہ ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے چیزیں اسی طرح سے رہیں گی، آسان ہی رہیں گی. لیکن کیا ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا. جس طرح سے ہمارے اکنامک کرائسس جاری ہیں اس وقت، کسی بھی ڈائریکشن میں چیزیں جا سکتی ہیں اور کچھ بھی کہنا ابھی اس وقت پاسبل نہیں ہو پائے گا. دن بدن چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدل رہی ہیں، ڈفرینٹ تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن کوئی بھی پریڈکشن ہم نہیں کریں گے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے فیصل آباد شہر کے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے ہم ضرور بات کرتے ہیں. ریسنٹ پولیٹیکل چینجز سے زیادہ امپورٹنٹ اور اس وقت اور کیا چینج ہو سکتا ہے. اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ آئی تھنک ہم سب ایک طرح سے بڑی ہی انسرٹنٹی محسوس کرتے ہیں جہاں پر ہمیں نہیں پتا کہ آگے چلتے ہوئے کس طرح سے چیزیں تبدیل ہوں گی، کس ڈائریکشن میں چیزیں جائیں گی اور اسپیشلی عوام کے مسائل کیسے سالو کیے جائیں گے. اگر ہم فیصل آباد شہر کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں چاہے وہ ایف ٹی اے کے حوالے سے ہو یا پھر واسا کے حوالے سے، ہمیشہ سے ہم لوگوں نے جہاں پر کرٹیسزم ہونا چاہیے وہاں پہ کرٹیسائز کیا ہے اور جہاں پر امپروومنٹ ہونی چاہیے وہاں پر ہمیشہ ہم نے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ڈفرینٹ ایشوز کو لے کر آئیں گے، ڈسکشن ہوگا تب ہی چیزوں کو سالو کیا جا سکتا ہوگا. جہاں پر پولیٹیکل چینجز تو آ گئے اینڈ ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر ہم لوگوں نے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی بدلتے ہوئے دیکھا، وائس چیئرمین
को भी बदलते हुए देखा। उसी तरह से एफडीए और वासा में भी ये चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिसर्स फैसलाबाद शहर का रुख नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे क्या वजह है और आखिर कब तक हम देखेंगे ये चेंजेस एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे? इस दौरानिए में जहां पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है, क्या इम्पैक्ट होगा फैसलाबाद शहर के ऊपर? चाहे वो हम फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, ना तो डेवलपमेंट रुकेगी और ना ही लोगों के वाटर एंड सीवरेज के मसाइल रुकेंगे। तो आखिर किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलेंगे? आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे इस डिस्कशन के लिए। जल्दी से अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। आपको वेलकम करते हैं रमजान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। स्पेशली जिस तरह से मैं बात कर रही थी, पॉलिटिकल चेंजेस आजकल कुछ इस तरह के हैं कि हर जगह पे आपको यही डिस्कशन मिलता है, चाहे वो आप अपनी टीवी लाउंज में बैठे हों, चाहे आप किसी के घर खाना खाने गए हों, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हों या फिर अपने कॉलीग्स के साथ बैठे। ऐसा डिस्कशन है जो कि हर कोई इस वक्त कर रहा है। हर कोई परेशान है, हर कोई अनसर्टन है कि आगे चलते हुए चीज़ें किस डायरेक्शन में जाती नजर आएंगी। आज हमारा फोकस एफडीए और वासा के हवाले से होगा। अगर हम बात करते हैं इन इदारों की, तो कारकर्दगी के हवाले से हमेशा बहुत सारी चीज़ें हमने हाईलाइट भी की हैं, जो पॉजिटिव रही हैं वो भी और जो नेगेटिव रही हैं वो भी। करंटली जो सिचुएशन है, बगैर चेयरमैन के या वाइस चेयरमैन के कोई भी इदारे किस तरह से फंक्शन कर सकते हैं, आई एम श्योर आप मेरे से बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते होंगे कि किस तरह के पॉसिबल मसाइल आवाम के लिए, फैसलाबादियों के लिए इस रीज़न से हो सकते हैं। फातिमा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों गुफ्तगू करना पसंद करते हैं, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सियासत के ऊपर गुफ्तगू जो है ये बड़ी लंबी चलती है, और वो गो के उसका कोई नतीजा ना भी निकले डिस्कशंस में रहती हैं। और जो हमने पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान में सियासत की सूरत हाल देखी, ये तो यकीनन हॉट टॉपिक रहा है। और जो आपका सवाल है कि पॉलिटिकल जो चेंजेस आई उसकी वजह से फैसलाबाद के जो इदारे हैं वो किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं, और जो इनके सरबराह हैं उनकी तैनाती पे आपने बात की। कुछ ऐसा सिस्टम है, जब पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से गवर्नमेंट बना ली गई तो उनके मंशूर का एक बुनियादी हिस्सा ये था, बुनियादी जुज़्व ये था कि सरकारी इदारों को जो सियासत है उससे पाक रखा जाएगा, सियासत उससे दूर रखी जाएगी। अच्छा, लेकिन हमने देखा कि उनकी जानिब से भी इस जुज़ के ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर अमल दरामद ना हुआ, और उनकी जानिब से भी फैसलाबाद में जो सरकारी इदारे हैं और जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो थे वो तैनात किए गए। उनमें पीएचए है, वासा है, एफडीए है, और इनके चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन तैनात करने का मकसद ये होता है कि एक ऐसी पॉलिटिकल शख्सियत उसमें बिठा दी जाए जो कि शहरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। पीटीआई की जानिब से उनको तैनात किया गया, और गो के उन्होंने इस दौरान अवामी खिदमत के लिए कोशिशें भी की। वो कोशिशें किस हद तक जो हैं वो कारामद साबित हुई ये शहरी बेहतर अंदाज में जानते हैं। लेकिन जो ही पॉलिटिकल चेंजेस आना शुरू हुई और पंजाब में गवर्नमेंट जो थी वो तब्दील हुई, तो वो फैसलाबाद के इन तीनों इदारों में जो चेयरपर्सन थे वो जो थे वो डिसफंक्शनल हो गए। उनका नोटिफिकेशन जो था वो रिवर्ट हुआ, वापस हुआ, और चेयरमैन एफडीए लतीफ़ नज़र वो चेयरमैन ना रहे, और इसके साथ साथ जो उनकी गवर्निंग बॉडी है जिसमें फैसलाबाद ही से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस शामिल थे, इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स में शामिल थे, वो बॉडी मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल हो गई। इसके साथ उसका ही एक दूसरा आप ये समझें उसकी डॉटर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वासा है। वासा में वाइस चेयरपर्सन के तौर पर जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे शेख शाहिद जावेद, जो कि फैसलाबाद के मारूफ सनतकार भी हैं। वो भी उस बॉडी में हिस्सा अपनी एक जो थी वो ख़ास पोजीशन रखते थे। फैसलाबाद ही से ताल्लुक़ रखने वाली जो फिरदौस राय थी वो भी फोकल पर्सन भी थी इसकी टीपा की, और इसके साथ साथ वाइस चेयरपर्सन एफडीए थी। ताहम जो ही गवर्नमेंट चेंज हुई इन तीनों की पोजीशंस जो थी वो तब्दील हुई, और ना सिर्फ बॉडी जो थी वो डिसॉल्व हो गई गवर्निंग बॉडी, इसके साथ साथ ये भी अपनी सीट्स पे ना रहे। इसके साथ दूसरा इदारा है पीएचए। पीएचए में भी चेयरमैन की जिम्मेदारियां जो थे वो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली वारिस अजीज़ जो थे वो जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तब्दीली के बाद
جس سی ایم نے آپ کا نوٹیفیکیشن نکالا ہوتا ہے، جب وہ سی ایم ہی جو ہیں وہ سیٹ پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے کیے ہوئے تمام آرڈرز جو ہیں نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، اور گورنمنٹ بھی نہیں رہی تو وہ ان کی جو اس کا گورننگ باڈی تھی اس کی پی ایچ اے کی، وہ بھی ڈیزالو ہو گئی۔ اب ان دونوں بڑے اداروں کی باڈیز ڈیزالو ہوئے 1 ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان کے چیئرپرسن یا وائس چیئرپرسن نہ ہونے کی وجہ سے اداروں کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان کی باڈیز نے ان کے آنے والے مستقبل کے بارے میں بائی لاز جو ہیں وہ ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں، ریگولیشنز بناتے ہیں، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کو بھیجتے ہیں، ان ریگولیشنز کی منظوری ہوتی ہے، اور ان ریگولیشنز کی بنیاد پر اس ادارے کے جو قانون ہے یا رولز ہیں وہ ڈیفائن ہوتے ہیں۔ اب جب کہ گورننگ باڈی نہیں ہوگی تو مستقبل کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لیجسلیشن ہونی ہے اس محکمے کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا جسے ہم بائی لاز کہتے ہیں، ان کی جو ان کو ڈیفائن کرنا ہے، ان کو ڈیفائن کرنے والا کوئی ادارہ نہیں رہ گیا، جس وجہ سے ان اداروں کی اب روٹین کی کاروائیاں تو چل رہی ہیں لیکن یہ مستقبل میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی میں مثال ایک آپ کو دیتا ہوں۔ فیصل آباد میں 2017 سے فیصل آباد کا ماسٹر پلان جو ہے اس کے اوپر کام چل رہا ہے۔ اب جبکہ 2022 میں اس کی ایک فائنل شیپ یا اس کا فائنل ڈرافٹ جو تھا وہ ہمارے سامنے آیا اور گورننگ باڈی کے سامنے اسے رکھا گیا، اس وقت گورنمنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے اس کا پہلا ڈرافٹ جو تھا اس کی مشروط منظوری دے دی کہ اس میں یہ تبدیلیاں کی جائیں اور اس کے بعد دوبارہ گورننگ باڈی میں پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ گورننگ باڈی میں پیش کیا جاتا اور گورننگ باڈی اس کی منظوری دیتی، گورنمنٹ تبدیل ہوئی۔ اب وہ ماسٹر پلان جو 2017 سے شروع ہوا ہے، اب گورننگ باڈی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی اپروول رکی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے تو ایک عام سی بات ہو، لیکن اگر فیصل آباد کے ڈیولپرز، سرمایہ کار اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کاروباری شخصیات ہیں اور فیصل آباد شہر سے ملحقہ جو اراضی ہے اس پر کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کہ کب فیصل آباد کا جو ماسٹر پلان ہے وہ مکمل ہو تو اسی کی روشنی میں وہ اپنی نئی ہاؤسنگ سکیمز کی طرف بڑھیں۔ رمضان، میں واسا کے بارے میں بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی، یہ تو ایف ٹی اے کے حوالے سے آف کورس بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت سارے لوگ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی طرح سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سے جوائنٹ ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہوگی، لیکن بریک سے واپس آئیں گے تو واسا پر بھی بات کریں گے، اس سے پہلے بریک کہتے ہیں کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، سیریس اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے ڈفرینٹ پولیٹیکل چینجز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بدل رہی ہیں، کیا وہ بدلتی ہوئی چیزیں عوام کے لیے اچھی ہوں گی یا بری ہوں گی، اسپیشلی جو گورنمنٹ کے بدلنے سے جو بیچ میں وقت آ گیا ہے، جہاں پہ ڈفرینٹ اداروں کے حوالے سے اور ڈفرینٹ پالیسیز کے حوالے سے ابھی تک نئی گورنمنٹ اپنا مائنڈ نہیں بنا پائی ہے، اس کی وجہ سے کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اداروں کے اوپر، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے اوپر، ایسوسیشنز کے اوپر، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے واسا کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج کے حوالے سے ہمیشہ ہم نے دیکھا فیصل آباد شہر اگنور ہی ہوتا ہوا نظر آیا، نہ تو فنڈنگ پراپرلی کی جاتی ہے، نہ تو بجٹ میں اس کو شامل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں بہت سالوں سے۔ ہمیشہ جب بھی بات کی ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے حوالے سے تو کہا جاتا تھا کہ فیصل آباد شہر ان کی پرائیورٹیز میں سے ایک رہا ہے، انفیکٹ کچھ میجر پروجیکٹس بھی ہم نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پچھلے عرصے میں دیکھے تھے، لیکن کیا اس دفعہ کچھ دیکھیں گے ہم فیصل آباد شہر میں ہوتے ہوئے تبدیلی آتے ہوئے دیکھیں کہ کس طرح کی؟ تو واسا کی طرف چلتے ہیں اور ضرور بتائیے گا رمضان، واسا کی طرف سے جتنے بھی ایشوز ہیں آپ میرے سے زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں، اس حوالے سے نوٹتے ہیں کہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے عام شہری کے اوپر، عام لوگوں کی زندگی کے اوپر، ڈے ٹو ڈے لائف کے اوپر۔ اس وقت واسا کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے، اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے چیئرمین کے حوالے سے، وائس چیئرمین کے حوالے سے، کیا واسا کے جو بھی آفیسرز ہیں وہ اس وقت موجود ہیں فیصل آباد شہر میں؟ واسا کے بھی وائس چیئرپرسن جو ہے ان کی جو آپ سے ملے نشست جو ہے وہ خالی ہے، قلمدان انتظار کر رہے ہیں کہ کب وائس چیئرمین واسا جو ہیں وہ تعینات ہوں اور فیصل آباد کی حقیقی نمائندگی بھی ہو سکے۔ دوسری بات آپ نے جو کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے فیصل آباد پرائیورٹی رہا ہے، تو میں اس کو تھوڑا مختلف انداز میں دیکھتا ہوں کہ شاید کسی بھی حکومت میں فیصل آباد جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں رہا۔ اگر ملتان میں میٹرو بس سروس جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، جو کہ فیصل آباد سے چھوٹا شہر ہے،
اور وہاں کا ریونیو جو ہے وہ فیصل آباد کی نسبت خاصا کم ہے، اور فیصل آباد کی آبادی جس کی اب اس ضلع کی آبادی تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 80 لاکھ سے تجاوز کر رہی ہے، اور ان کے لیے کوئی میٹرو نہیں ہے، تو کم از کم کوئی اسپیڈو بس سروس یا کوئی ٹرانسپورٹ کمپنی تو ہو نا جس سے فیصل آبادیوں کو، اور فیصل آباد میں کام کرنے والے جو 20 لاکھ سے زائد مزدور ہیں اور کوئی ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے کوئی سروس تو ہو. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے فیصل آباد پنجاب کا دوسرا بڑا شہر، پاکستان کا دوسرا بڑا تجارتی مرکز اور صنعتی ہب، اس میں ابھی تک کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. دوسری، فیصل آباد میں حکومت پنجاب کا دیا ہوا کوئی بڑا واٹر پروجیکٹ نہیں ہے. فیصل آباد میں جو روڈز کا نیٹ ورک ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اگر نہ بچھاتی اور اس سے پہلے مشرف دور اور کاف لیگ کی جانب سے نہ ہوتا تو فیصل آباد کی جو شکل ہم نے 2 سال پہلے دیکھی وہ بڑی شرمناک شکل تھی. فیصل آباد میں جو پچھلی عید پہ ہوا سیوریج کے مسائل، آپ نے، ہم نے، ٹیلی ویژن نے جو تھا وہ سب نے دکھایا. فیصل آباد میں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ واسا کا نہیں ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کا فنڈڈ ہو. کہیں نہ کہیں سے خیرات ملی ہے. وہ جائکا ہو سکتا ہے، وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو سکتا ہے، وہ ورلڈ بینک ہو سکتا ہے، وہ ڈنمارک ہو سکتا ہے، وہ فرانس ہو سکتا ہے. یہ پرائورٹیز ہیں فیصل آباد کی. پی ٹی گورنمنٹ نے تو اس کو ویسے ہی اگنور کر دیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نون لیگ میں بھی اس کو کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ نہیں دیا. ہاں چھوٹے موٹے پروجیکٹ جو ہیں وہ ووٹ سیونگ کے لیے ضرور دیے جاتے ہیں کہ اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے. جتنا کنٹریبیوشن فیصل آباد کا ہے اتنا اس کو نہیں مل رہا. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں لاہور کے ساتھ تو یہ چند سالوں میں لاہور کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گا. لیکن یہ اس کی ذاتی کیپیسٹی ہے کہ اس نے ارد گرد اپنے صنعت کو موقع دیا ہے، اور فیڈنک اور اسی طرح جیسے انڈسٹریل اسٹیٹس جو ہیں وہ بن رہے ہیں. تو فیصل آباد بھی تیز سے پھلنے پھولنے والا شہر ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ واسا کے وائس چیئرپرسن ابھی تعینات نہیں ہوئے. اب واسا کے جب وائس چیئرپرسن تعینات نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصل آباد میں جو سیاسی نمائندگی ہے وہ واسا کے اندر موجود نہیں. گو کہ ایک طرف اس کی بجٹ اپروول سمیت بہت سے اہم کام، اس کے ٹیرف میں ریویژن اور جو محکمے میں اہم ڈیسیجنز ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو رکے ہی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کا اگر کوئی نمائندہ اس محکمے میں بیٹھا ہوگا تو اسے پتا ہوگا کہ کل کو یہاں سے ووٹ بھی لینا ہے اور عوام کو ریلیف بھی پہنچانا ہے. لیکن اس محکمے میں بھی جو ہے وائس چیئرپرسن جو ہے ان کا قلمدان منتظر ہے کہ کب حکومت کی جانب سے نوازش ہو اور اس کی جو باڈی ہے اس کو بھی تشکیل دیا جائے تاکہ جو واسا میں مسائل ہیں اور واسا میں آئندہ کی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر کوئی سوچ بچار ہو. رمضان میں آپ سے، کیونکہ آپ نے مینشن کیا لونز کے حوالے سے، فیصل آباد شہر میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں پچھلے کچھ عرصے میں دیکھے ہیں، آپ نے لونز کی بات کی، کیا کبھی بھی کوئی پروجیکٹس انیشیٹ کیے گئے ہیں ان دا پاسٹ گورنمنٹ کی طرف سے فیصل آباد شہر میں؟ بیکاز آئی تھنک جتنے بھی لوگ فیصل آباد شہر سے تعلق رکھتے ہیں، جو فیصل آباد میں رہتے ہیں، ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں. جب آپ ٹیکسز پے کرتے ہیں تو آپ کی امید یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں پر ان ٹیکسز کا استعمال بھی کیا جائے، پھر چاہے وہ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ہو، پھر چاہے وہ آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کے حوالے سے ہو، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے. میں ضرور چاہتے ہیں اگر آپ اس پہ آنسر کریں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں تو پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میم میں گٹی فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی بالکل، اور اپنا نام بھی بتا دیں. میرا نام تنزیلہ حسین ہے. آپ کا یہ لائیو پروگرام میں دیکھ رہی ہوں. بالکل جی. فیصل آباد کے ایشوز میں آپ ایشوز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. جی جی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم لاہور کی بات کریں یا پھر کراچی کی بات کریں، اسلام آباد کی بات کریں، تو وہاں پر فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں. لیکن جب ہم فیصل آباد کی بات کرتے ہیں، یہاں پر مین جو پرابلم ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ کا. یہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ مطلب چلیے انہیں جیسے ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت یہاں پر بسز چلتی تھیں، لیکن اب وہ بھی نہیں ہیں. تو میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہ اس چیز پہ آواز اٹھائیں کہ فیصل آباد کو کم از کم اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ضرور ہونی چاہیے. یہ جو رکشے ہیں، یہ ویگنز ہیں، ان پہ جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں، خاص طور پہ گرلس کے لیے جو یونیورسٹیز جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں. تو میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے اس بارے میں بات کروں. تو باقی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام میں دیکھ رہی ہوں، بہت اچھا جا رہا. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہماری کالر نے، جس میں پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے خواتین کے لیے
مرد حضرات کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ جابس کرتے ہیں دوسرے شہروں سے آگے فیصل آباد میں جاب کرتے ہیں. رمضان آپ کی ایک اور بات جو کہ میں مینشن کرنا چاہتی ہوں اور بہت پازیٹیو اور اچھی بات کہ فیصل آباد شہر اپنی کیپیسٹی میں بہت حد تک اس ڈیولپمنٹ کا جو آج ہم دیکھتے ہیں فیصل آباد شہر میں اس کا ذمہ دار ہے. اور اس کے پیچھے ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، اس کے پیچھے ہماری جو انڈسٹری ہے فیصل آباد شہر کی، جو بزنس مین ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ہماری کالر نے جو کہا اس پر بھی ضرور کامنٹ کیجیے گا، اور فنڈنگ کے حوالے سے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے اس پر بھی. 2016 کے اندر ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے ایک سروے کیا گیا تھا جس میں فیصل آباد میں میٹرو کے اوپر 2 روٹس ڈیفائن کیے گئے تھے، جس میں پہلا روٹ یہ تھا کہ کمال پور انٹرچینج سے لے کے سمندری روڈ کو جو ہے وہ لنک کیا جائے گا. ایک روٹ تھا یہ میٹرو کا. دوسرا روٹ جو پرپوز کیا گیا تھا وہ کینال روڈ کو لنک کیا گیا تھا جھنگ روڈ ایئرپورٹ کے ساتھ. یہ دونوں روٹ بڑے اہم ہیں کیونکہ ان دونوں روٹس کے اوپر انڈسٹری بہت زیادہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کتابوں میں دب کے رہ گیا. اب گزشتہ روز ورلڈ بینک کی ٹیم جو ہے انہوں نے فیصل آباد میں جو ہے وہ FDA کے ساتھ ایک بڑی اہم میٹنگ کی اور فیصل آباد میں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بات ہوئی. جب دونوں ٹیمز کے مابین ڈسکشن ہوئی تو اس گفتگو کے دوران مجھے یہ محسوس ہوا کہ ورلڈ بینک یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ فیصل آباد جو ہے وہ اپنی کیا ان پٹ دے گا اربن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. لیکن جو FDA کی جانب سے ان پٹ اس معاملے کے اوپر دی گئی، انہوں نے بتایا کہ بھئی اس فیصل آباد میں فیصل آباد کی سطح پر کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس منصوبے میں فنڈنگ دے سکے. FDA نے ذاتی کیپیسٹی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لاجسٹک سپورٹ ضرور دیں گے، ہر سٹیج کے اوپر ہم معاونت کریں گے، لیکن ہماری جیب خالی ہے. انہوں نے پھر لوکل گورنمنٹ کی بات کی کہ فیصل آباد میں میٹروپولیٹن کارپوریشن، انہوں نے کہا کہ یہ اربوں روپے ٹیکس تو اکٹھا کرتے ہیں لیکن آپ کو ایک آنا بھی دینے کی کیپیسٹی میں نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ بھی دیگر ڈپارٹمنٹس کے اوپر بات ہوئی، ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے بات ہوئی. اس کے اوپر بھی FDA کی جانب سے جو ہے وہ بریف کیا گیا کہ ضلعی انتظامیہ بھی ذاتی کیپیسٹی میں فنڈنگ نہیں کر سکتی. جب تک حکومت پنجاب انوالو نہیں ہوگی فیصل آباد میں ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی، جس کے اوپر اب جو ورلڈ بینک ہے وہ سوچ بچار کر رہا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ کوئی 4 ہفتوں کے دوران وہ پھر فیصلہ دورہ کریں گے اور اپنا جو ہوم ورک ہے وہ FDA انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. اس سے ایک امید ضرور پیدا ہوئی ہے کہ عالمی سطح پر ورلڈ بینک جو ہے اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ فیصل آباد میں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حکومت پنجاب کو اور وفاقی حکومت کو بھی اس بات کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ فیصل آباد میں اربن ٹرانسپورٹ کے اوپر کام کرنا چاہ رہا ہے. اگر ان حکومتوں کی سپورٹ جو ہے ورلڈ بینک کو ملتی ہے تو پھر تو فیصل آباد کو اچھی ٹرانسپورٹ میسر آئے گی. ورنہ جس طرح وہ ہماری کالر جو تھیں وہ نشاندہی کر رہی تھیں کہ دھکے تو پڑیں گے، خواتین ہوں، مرد حضرات ہوں، بوڑھے ہوں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک بچے نے اسکول جانا ہے اور اس کا وایا کو 4-5 کلومیٹر ہے تو جانے کے 40-50 روپے دے گا، آنے کے 40-50 روپے دے گا. تو کیا وہ روزانہ 100 روپے کرایہ دے کے اسکول جا سکتا ہے؟ کیا وہ 26 دن 2600 روپیہ دینے کی کیپیسٹی میں ہے؟ تو اس کے بڑے دورس نتائج نکلیں گے. اور اگر حکومت نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں دیکھا کہ اگر وہ کچھ اور نہیں کر سکتے تو تعلیمی اداروں کے لیے اگر وہ بس سروس شروع نہیں کر سکتے تو پھر ہماری تعلیم بھی جو ہے وہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. اینڈ آف کورس جب بریک سے واپس آئیں گے تو مونسون کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کیا سچویشن ہے اور کیا پریپریشن ہے اداروں کی طرف سے؟ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل آباد شہر مونسون کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں بارشیں انجوائے کرنا تو دور کی بات ہے، ہم لوگوں کو اور طرح کی ٹینشنز ہونے لگ جاتی ہیں جب سڑکوں کے حوالے سے ہو، گھروں کے حوالے سے ہو. تو اس پر ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک کرتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کریں فیصل آباد شہر کے ڈفرینٹ مسائل کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ سے ایک دفعہ اپنے ٹاپک کی طرف جائیں، آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم کی سٹی 41 کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ فیصل آباد شہر کا جتنا بھی ٹیلنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں، انکریج کریں کہ اگر آپ کا
کوئی بھی چیز ہے ایسی جو کہ آپ پسند کرتے ہیں, جس میں آپ اپنے آپ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, اس کو ہمیشہ پرسیو کریں. جہاں پر ایک طرف ہم اپنی پڑھائی میں اور کام میں اتنے مصروف رہتے ہیں, زندگی میں اتنے مصروف رہتے ہیں, وہاں پر بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹس کو, اپنے پیشنس کو بھی اسی طرح سے, اسی محنت کے ساتھ, اسی لگن کے ساتھ پرسیو کریں. اور ہمارے پلیٹ فارم کی تو ہمیشہ سے کوشش رہی ہے, اور 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کرنا, تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اور ایکسپرٹ موجود ہیں, جنہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو پرسیو کرنے میں بہت بہت عرصہ اور بہت وقت لگایا ہے. اور کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر آپ کام کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنی ٹیلنٹ کو اور زیادہ بہتر کرتے جاتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ انڈیویجول موجود ہیں, سنگر ہیں, اور میوزک سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک تو میوزک آپ کو کنیکٹ کرتا ہے ڈفرینٹ لوگوں کو, چاہے وہ آپ کی اپنی لینگویج میں ہو یا کسی اور لینگویج کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اسی کے ساتھ آپ کے لیے سکون کا باعث بھی آئی تھنک بن جاتا ہے, جہاں پر اتنی ٹینشنیں ہیں آج کل اسپیشلی زندگی میں. تو آئی تھنک تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے ہم نے سوچا کیوں نہ آج ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ شخص کو اپنے شو میں انوائٹ کریں. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ محمد توصیف ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جو کہ سنگر ہیں, بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے, شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ ٹیلنٹ بڑا ضروری ہے, اور اسی کے ساتھ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اس ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم بھی ملے, اور اس ٹیلنٹ کو انکریج بھی کیا جائے. کتنا ضروری ہے, میرے خیال ہے رمضان پہلے آپ سے پوچھ رہے تھے, کتنا ضروری ہے پلیٹ فارم ہونا اور میوزک آرٹس کو پروموٹ کرنا, کتنا ضروری ہے؟ یہ تو بڑا ضروری ہے میڈم. اسی لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پروموٹر. میں پہلے کبھی پروموٹر کی ٹرم کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتا تھا, پھر مجھے محسوس ہوا کہ اگر پروموٹر نہیں ہوں گے تو توصیف جیسے سنگر جو ہیں وہ شاید آگے نہیں بڑھ پائیں گے, انہیں پلیٹ فارم نہیں ملے گا تو وہ کہیں پہ پرفارم نہیں کر پائیں گی. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ سکون, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید موسیقی سننے کے بعد سکون نہیں ملتا, بے چینی بڑھ جاتی ہے, کیفیت ہیجانی ہو جاتی ہے, اور آپ خود کو اس کانٹیکسٹ میں لے جاتے ہیں جس میں شاید آپ ظاہری طور پہ تو محسوس کریں کہ میں اب سکون میں ہوں, لیکن وہ کیفیت جو ہے وہ بڑی منفرد ہو جاتی ہے. تو سٹی 41 کی جس طرح آپ نے بات کی, ہمیشہ ہی سے یہ کوشش رہی ہے کہ یہ پلیٹ فارم, یہ صوفہ جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. آپ آئیں, یہاں پہ پرفارم کریں اور دنیا کو بتائیں کہ آپ کے اندر کوئی رنگ ہے, اس رنگ کو دکھائیں, آپ ایک ستارہ بن کے چمکیں. لیکن شرط یہ ہے جو آپ نے بتائی کہ اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے, تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک نوجوان سا لڑکا جو کہ شاید کسی گلی میں, کوئی دوستوں میں, کوئی اسکول میں, کلاس میں کبھی کبھی کوئی دو چار فکرے گنگناتا ہوگا, اور آپ وہ سٹی 41 کی اسکرین کے اوپر موجود ہے. تو یہ بڑی اچھی کوشش ہے سٹی 41 کی کہ وہ جگہ فراہم کرتے ہیں کہ پھر آپ آئیں اور پرفارم کریں. اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ, جس طرح آپ نے کہا کہ مجھے جہاں تک لگا آپ کی آواز سن کے کہ آپ کی کافی ایکسپرٹیز ہیں, اور آپ نے پریکٹس کرتے ہیں, ریاض کرتے ہیں. نہیں, میں ریاض نہیں کرتا, مطلب جو سنتا ہوں وہی میں آگے. تو آپ سن کر پک کر لیتے ہیں؟ جی, سن کر نوٹس پک کر کوئی پروفیشنل ٹریننگ آپ نے کسی طرح کی حاصل نہیں. اور یہی میں بات کرتی کہ کچھ چیزیں آف کورس ہارڈ ورک بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, پرسیویرنس بڑی ضروری ہوتی ہے, ساتھ ہی گاڈ گفٹڈ ہونا بھی بڑا امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے. آپ کو کہاں سے میوزک کا شوق ہوا, کہاں سے شروعات ہوئی, اسکول میں, کالج میں, دوستوں میں؟ جی میں نا مطلب چھوٹا ہی تھا تبھی, مطلب ماما گاتی تھی گھر میں, ماما کی مطلب آواز بھی ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے, میں ایسے نا مطلب محفل ہوتی تھی تو کہیں انہوں نے مجھے بھیج دینا کہ نعت پڑھ کے آؤ, ایسے جیسے مطلب آواز دیکھی کہ ٹھیک ہے, تو ایسے ایسے ماما مطلب گانے یاد کروانے لگے. ایسے مجھے خود ہی شوق بہت تھا شروع سے کہ میں سنگنگ کروں. دین ابھی میں آپ کے سامنے ہوں. اچھا, اور کس چیز کا شوق ہے؟ میوزک تو آپ گانا تو گاتے ہیں, اس کے علاوہ کن چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ میم میں نے صرف اپنی یہی رکھی ہے صرف کہ مطلب میں سنگنگ ہی کروں. بہت کمیٹڈ ہیں جی میوزک کے ساتھ. کریئر پروفیشنلی پرسیو کرنا چاہیں گے؟ جی. اچھا, اینڈ مجھے پتا ہے میں نے بریک میں آپ سے تھوڑا سا کچھ فکرے سنے بھی تھے, اس کے علاوہ آپ کے کون سے فیوریٹ سنگرز ہیں ان دا پاسٹ, کوئی نئے سنگرز جو آپ کو پسند ہے, کس طرح کا میوزک آپ کو پسند ہے؟ میم میں فی الحال بھی ابھی تو وہ انڈیا کے سنگر ہیں اریجیت سنگھ, ان کے گانے مطلب سنتا ہوں, گاتا ہوں, لیکن ویسے مہدی حسن صاحب, نصرت صاحب, غلام علی صاحب,
ان کی گانے. اور پاکستانی سنگرز میں سے کوئی ایک جو آپ کے فیوریٹ ہے؟ جی ساحر علی بگل. اچھا جی اچھا. اور بہت ہی آف کورس ٹیلنٹڈ یہ لوگ ہیں اور لیجنڈری انفیکٹ سنگرز ہیں. آگے بڑھتے ہوئے اگر آپ ہماری آڈینس کو کچھ سنانا چاہیں کوئی بھی گانا. غلام علی صاحب کی غزل ہے, میں وہ سناتا ہوں آپ کو. ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن جمعے کے دن ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ہم لوگ ضرور ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی بات کریں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے, اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہ صرف ہمیں پتہ ہوں چیزیں, بٹ ایکچولی میں ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کر اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان ہیبٹس کو, پازیٹیو چیزوں کو ایڈ کرنے کی کوشش کریں. اور کئی دفعہ زندگی اتنی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو چل رہا ہے اس کو یا تو ڈیل کیسے کریں, اس کو پروسیس کس طرح سے کریں. اور اسپیشلی آج کل کی جو صورتحال ہے, آئی تھنک ہم سب تھوڑے پریشانی کے وقت سے گزر رہے ہیں اور ہم سب تھوڑے سے پریشان ہیں. تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے مذہب کی روشنی میں اس وقت کو کس طرح سے ہم گزار سکتے ہیں, کہاں سے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے, ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, ہمارے حکمرانوں کی کیا رسپانسبلٹی ہے, اس پر بھی لازمی طور پہ آج بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے اپنے مذہب کی روشنی میں سمجھ پائیں تو شاید ہمارے لیے یہ وقت گزارنا آسان ہو جائے, اور اسپیشلی شاید ہم اپنا رول, اپنا کردار, اپنا کنٹریبیوشن ایز مسلمز, ایز ہیومن بینگ سمجھ پائیں اس ساری سچویشن کے اندر, اور ہمارا دوسروں کی طرف کیا فرض ہے, ہمارے کیا فرائض ہیں اوور آل اس سچویشن کے اندر, اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن آج کا ہمارا پروگرام میں انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں, اس کے بعد ہم شروعات کریں گے تلاوت کے ساتھ اور پھر اپنے موضوع کی طرف آج ہم جائیں گے. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. پیر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, اور مجھے پتہ ہے کہ آج آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری کا دن ہے, اس لیے آپ کو مبارکباد بھی میں دینا چاہتی ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر انجینئر حافظ عطا اللہ مصطفیٰ صاحب بھی موجود ہیں جو کہ سینئر انجینئر ہے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ پاکستان میں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ہم اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے مینشن کیا تھا کہ آج ہمارا موضوع آج کے صورتحال کے حوالے سے ہوگا اور کس طرح سے ہمارا کردار ہے, ہمارے حکمرانوں کہ کیا فرض ہے اس سچویشن کے اندر, اور کس طرح سے ہم اپنے مذہب کے تھرو آج کے وقت کو پروسیس کر سکتے ہیں, جو کہ آف کورس بڑا امپورٹنٹ ہے. سب کے لیے پریشانی ہے, انسرٹنٹی ہے. ہمارا مذہب اس وقت کے بارے میں کیا کہتا ہے, اس کی طرف چلتے ہیں. پیر صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی, کہاں پر ہمارا کردار, کہاں پر حکمرانوں کا کردار ہے, اور اوور آل جو سچویشن ہے جو کہ بڑی ہی انسرٹن ہے اور کئی دفعہ بڑی پریشانی کی صورتحال اور ڈپریشن کی صورتحال اختیار کر لیتی ہے بہت سارے لوگوں کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو انٹرو میں آپ نے کہا, اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسا ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے جس کو اسلام نے اس کا حل نہ پیش کیا ہو اور قرآن و سنہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس کے لیے ہمارے پاس رہنمائی نہ ہو. جب ہم آج کے حالات اپنے ملک کے دیکھتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلا یہ ہے کہ بحیثیت حکمران ایک حکمران کو کیا کرنا چاہیے اور بحیثیت عوام رعایا کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ قیامت کے دن دونوں ہی سے سوال ہوگا. ان سے نگہبانی کا سوال ہوگا اور ان سے یہ ہوگا کہ تم نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کس طرح سے ادا کی ہیں, کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اب اولی الامر جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کو ہم منتخب کر کے اپنی نمائندگی کے لیے پارلیمان میں بھیجتے ہیں, تو وہ کچھ قوانین بنائیں جو ہماری بہتری کے لیے اور فلاح کے لیے ہوں, جو ہمارے معاملات کی درستگی کے لیے ہوں. تو وہ اس طرح کے قوانین بنائیں جن سے ہمیں عوام کو سہولتیں ہوں, اور عوام کا یہ کام ہے کہ جو وہ قوانین بنائیں ان کو وہ فالو کریں اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. قرآن پاک نے بہت واضح طور پر دونوں ہی کی ذمہ داریوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے دونوں کو واضح فرما دیا. ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر یہ سلطنت دی ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ بادشاہی عطا کرے, جس سے چاہے واپس لے لے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی جو بادشاہت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہمارے حکمرانوں کے سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس یہ عارضی طور پر ہے. اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پابند ہیں ان کے احکامات کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ کچھ حکمران اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھے اور برے کون سے فرمایا؟ اچھے حکمران وہ ہیں جو اپنی عوام کے لیے دعا کرتے ہیں اور عوام ان کے لیے دعا کرتی ہے. اور فرمایا برے حکمران وہ ہیں جو اپنے ماتحتوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور ماتحت جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں پر. تو دین نے بہت واضح طور پہ چیز کو بیان کر دیا. لیکن ہم نے دور حاضر کے معاملات کو ریزالو کرنا ہے, ان کا ایک سلوشن تلاش کرنا ہے. تو پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے اپنے آپ میں وہ سادگی لانا ہوگی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خلفائے راشدین کے دور میں موجود تھی. اور وہ سادگی کیا تھی؟ وہ سادگی یہ تھی کہ وہ بیت المال ان کے لیے امانت تھا اور اس امانت میں کبھی خیانت نہیں ہوئی تھی. یعنی کبھی اس طرح سے اس مال کو استعمال نہیں کیا گیا تھا کہ جس میں کوئی بددیانتی کا شائبہ ہو. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطبہ کے دوران ایک اعرابی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہیں سنیں گے جب تک آپ اس بات کا جواب نہ دیں یہ جو آپ نے لباس پہنا ہے یہ کہاں سے تیار ہوا؟ یہ تو بیت المال کی چادریں ہیں, جہاں سے ہمیں جو چادر ملی ہے اس سے ہمارا قمیص تیار نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ درست کہا تم نے کہ ایک چادر سے یہ تیار نہیں ہوتی. میرے بیٹے کو بھی ایک چادر ملی, ایک چادر میرے حصے میں آئی, اس نے مجھے وہ ہدیہ کی, اس سے میں نے قمیص تیار کی. اگر اس لیول پہ عوام کیا آج کے دور میں وہ یہ بددیانتی کا سوال کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. ہمارے تو محلہ سطح پہ ایک کونسلر کے ساتھ بھی شاید کوئی اس طرح سے بات نہ کر سکیں. لیکن دوسری چیز وہ یہ تھی, کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے؟ نہیں, قطعاً نہیں ہوئے. انہوں نے اس کی حقیقت کو بیان کر دیا اور یہی اسلام سکھاتا ہے. بڑی ہی خوبصورتی سے آئی تھنک پیر صاحب آپ نے اس ساری سچویشن کو ایکسپلین کیا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید علی حسین بخاری عرض کر رہا ہوں فیصل آباد سے. آج آپ کا پینل بہت خوبصورت ہے. پیر صاحب کو تو ہم ماشاءاللہ سے سنتے ہی رہتے ہیں, پیر صاحب کی تو کیا بات ہے. میرا سوال یہ ہے آج کے اس پینل سے کہ تو ریاست مدینہ ہم پچھلے دور حکومت بھی لگتا رہا ہے, ہمیں فلاحی ریاست کا جب بھی بات کی جائے گی اس میں ریاست جو خط و خال ہیں اس کو اگر آج پینل تھوڑا سا الیبوریٹ دے تو بہت شکریہ. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے کالر کا سوال ریاست مدینہ کے حوالے سے ہیں, جہاں پر ہم امید ضرور کر سکتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کبھی بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں یا کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو یا اپنی ریاست کو. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, تو میں چاہوں گی اگر آپ سے ہم شروع کریں اس سوال کے جواب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آج کے پروگرام میں. میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا جیسے پیر صاحب نے ابھی بات کی. ریاست مدینہ کے حوالے سے مدینہ اسٹیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک رول ماڈل دیا, ایک پیٹرن دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کمپیٹ تو نہیں کر سکتے, بٹ ہمارے پاس ایک رول ماڈل ہے, ایک پیٹرن ہے. ایٹ لیسٹ ہم اس پیٹرن کے جو بیسک پرنسپلز ہیں انہی کی بیسس پہ اپنا سٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا, پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے, جو آج سے 1400 سال پہلے کی ایک سوسائٹی کے اندر نیڈز تھی وہ اور آج کی نیڈز میں خاصا ڈیفرنس ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ جی ہم ایز سچ اسی سٹرکچر کو لے آئیں تو شاید ہم آج میٹ نہ کر سکیں, لیکن اگر ہم انہی بیسس کے اوپر, انہی پرنسپلز کے اوپر جو ہے وہ ریسنٹ سٹرکچر اپنا ڈیولپ کریں جو کہ اسلام کی بیسکس کو وائلیٹ نہ کرتا ہو, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیسک ماڈل ہمیں دیا گیا ہے اکنامیکل ماڈل, اسی کی بیسس پہ چل رہا ہو, تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 ایسے آپ کہہ لیں کہ گروپس ہیں جن کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. پہلے تو انڈیویجولی عوام نے تو اپنا کام کرنا ہے. سیکنڈلی جو حکمران ہیں انہوں نے بھی کام کرنا ہے. تھرڈلی جو ہمارے جیورسٹ ہیں جو اکانومی سے تعلق رکھتے ہیں, اسپیشلی جو اسلامک جیورسٹ ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ وہ ریکنسٹرکشن آف اکنامیکل تھاٹس کریں, یعنی جو اسلامک اکنامیکل تھاٹس ہیں ان کی ریکنسٹرکشن کی طرف آئیں.
تو ہم اس کو ریکنسٹرکشن کر کے انہی بیسس کے اوپر آج اگر اسٹرکچر ڈیولپ کریں گے تو ہم بیٹر وے میں آگے چل سکتے ہیں. میں اس کو قرآن مجید سے ایسے کوٹ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں 25ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، کہ ہم نے اس معیشت کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور ان کی درجہ بندی کر دی ہے، تو ہر درجے میں جو رہنے والا شخص ہے وہ اپنے درجے کے مطابق اپنا پارٹ پلے کرے. کیونکہ ایک یہ بھی بات ہے کہ اعمالکم عمالکم، کہ جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسے ہی آپ کے نگہبان ہوں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سٹرکچر ہمیں رول ماڈل کے طور پہ دیا، اس میں بیسک پرنسپلز میں ربا فری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سٹرکچر دیا، زکوٰۃ کا نظام جو ہے اس کو مروج کیا، اور پھر جیسے ابھی پیر صاحب بتا رہے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس سارے سٹرکچر کو بیلنس میں رکھ سکتی ہے. جب ہم یہ کہیں گے جی کہ ہمارے رولرز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے، یا ہم کہیں پہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے، یا ہم خود کو اکاؤنٹیبل نہ سمجھتے ہوئے پھر آگے موو کرنا چاہیں، تو ایسا پاسبل نہیں. جیسے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے خلافت کے وقت میں فرمایا تھا کہ جو کچھ ابھی میرے پاس ہے اگر میں اس سے زیادہ گھر واپس لے کر جاؤں تو میں اکاؤنٹیبل ہوں، آپ مجھ سے کوسچن کر سکتے ہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں کو لے کر نہیں چلیں گے تب تک ہم مدینہ اسٹیٹ کا وہ جو رول ماڈل ہے اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے. بالکل. پیر صاحب میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی، کہنا ایک چیز ہے اور امپلیمنٹیشن میں لانا ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے. جہاں پر ہم آج سٹینڈ کرتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست مدینہ اصل میں ایسا کوشچن آپ نے کیا ہے، میں اصل میں کنٹینیو کروں گا جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ جب ریاست مدینہ کی بات آتی تو ہمارے ذہن میں فوراً مدینہ طیبہ کا وہ دور آتا ہے جو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. اصل میں ریاست مدینہ کے وہ حدود و قیود نہیں ہے، یعنی یہ صرف مدینہ طیبہ شہر نہیں ہے. اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، خلفائے راشدین کا دور ہے، اور اسلامی سلطنت ہے کہ وہ دیکھیے کہاں تک پہنچی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد کس طرح سے رکھی؟ اس کی بنیاد امن کے ساتھ رکھی ہے. یہ سب سے مین فیکٹر ہے کسی بھی ریاست اور اسٹیٹ کے کامیابی کا، کہ وہاں پہ امن قائم ہو. اور امن قائم کیسے ہوگا؟ امن قائم ہوگا عدل کے ساتھ. امن قائم ہوگا جو آپ کے ماتحت طبقہ ہے اس کے حقوق کے خیال رکھنے کے ساتھ. اگر آپ ان کے حقوق کی پامالی کریں گے اور عدل قائم نہیں کریں گے تو ریاست مدینہ کا لفظ بولنا تو درکنار، سوچنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ معاملات کی. مختلف ریجنز کے لوگ موجود تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، بت پرست موجود تھے، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ کے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے. تو سب سے پہلے جب کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں، ابھی میں اتنا زیادہ کریٹیسائز نہیں کروں گا، ایسا بھی نہیں ہے کہ حالات اتنے چلے گئے گزرے ہوں کہ ہم اس سے کمپیئر نہ کر سکیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حوصلہ افزا ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کو دین کے مطابق اگر ڈھال دیں تو انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسٹے ٹین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج بات کر رہے تھے ڈفرینٹ اسپیشلی جو آج کی صورتحال ہے ان کے بارے میں، اور کس طرح سے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کیا اکاؤنٹیبلٹی حکمرانوں کی ہوتی ہے، اور اسپیشلی جب آپ ایک اسٹیٹ کو رول کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ایک اسٹیٹ کے چاہے وہ کسی بھی آپ پوزیشن کے اوپر ہوں لیکن آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہو اسٹیٹ کی، اسٹیٹ کے لوگوں کی، تو وہ رسپانسبلٹی کا کیا مطلب ہے، اور ایز جسٹ دا جنرل پبلک ہمارے کیا فرائض ہیں، ہم کس طرح سے اپنی گورنمنٹ کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. اور جہاں پر جب بھی مشکل وقت آتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اوپر، کسی بھی کنٹری کے اوپر، تو اس میں کس طرح سے ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنے لیے بھی مشکلات نہیں پیدا کرنی اور دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا نہیں کرنی. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کہ صرف اپنا نہیں سوچنا بلکہ دوسروں کا بھی سوچ کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں. یہ جذبہ کہ صرف اپنا نہیں سوچنا، دوسروں کا بھی سوچنا ہے، کتنا ضروری ہے آج کے وقت میں؟ جی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی ایک شان یہ ہے کہ مومن جو اپنے لیے سوچتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی سوچتا ہے.
تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آج تو چلیں ہم کسی بھی طرح سے سروائیو کر جائیں گے, ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں, بٹ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے شاید اس کو ہم بہت زیادہ پرابلمس میں ڈال دیں. تو ہمیں ہر چیز کو جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ اس طرح سے ہمیں کیلکولیٹڈ اور بیلنسڈ وے میں چلنا ہے کہ ہم اپنی لگژری جو ہے اس کو ٹریڈ آف کریں, اور جو نیڈز ہیں خود سے پہلے ہم اپنی سوسائٹی کی نیڈز کو دیکھیں. ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں, ہمارے ریلیٹیوز میں سے ایسے لوگ ہیں, ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری نیڈ ہے, تو ہم ان کی نیڈ کو دیکھتے ہوئے اپنی لگژری کو ٹریڈ آف کریں اور ان کی نیڈ کو پورا کریں, جو کہ ہمیں اسوہ حسنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مواخات آپ نے قائم کی ہیں مدینہ اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے کے بعد, جیسے ہی ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے مواخات قائم کی, تو ہمیں اس میں جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو قربانیاں ہیں ایک دوسرے کے لیے, ان کو سامنے رکھنا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنا بزنس بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا, اپنا گھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا. وہ ایک کرائسس کا ٹائم تھا. تو ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں ٹھیک ہے ہم شاید اس لیول پہ نہ ہوں, لیکن ہم بھی کرائسس میں ہیں, اکنامیکل کرائسس میں ہیں, اور سٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم بالکل ڈی سٹیبل ہو چکے ہیں. تو جب ایسی چیز آتی ہے تو ہمیں مواخات کا اصول وہ لینا چاہیے جو مدینہ اسٹیٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسٹیبلش کیا. اور پھر اس کے بعد حکمرانوں تک کی جو بات ہے, تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بات, جیسے پیر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ مدینہ اسٹیٹ سے مراد صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہی نہیں بلکہ آپ کے بعد خلفائے راشدین کا بھی دور ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن و حدیث کی مطابقت میں رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت میں رہوں تو اس وقت تم پہ فرض ہے کہ تم مجھے فالو کرو, لیکن اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے, یعنی مجھے ڈیریل نہیں ہونے دینا. اکاؤنٹیبلٹی جیسے آپ نے بات کی, تو جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو لا ہے ہمارے پاس, جو ایک ڈیوائن لیجسلیشن ہے وہ امپلیمنٹ ہوا مدینہ اسٹیٹ میں. تو ڈیوائن لیجسلیشن کی امپلیمنٹیشن میں ہم نہ تو خود ڈیریل ہوں, نہ اپنے رولرز کو ڈیریل ہونے دیں, اور نہ ہی جو اپنے ساتھی ہیں, اپنے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو ڈیریل ہونے دیں. اور اس میں ہم کسی قسم کا انفلوئنس اپنے اوپر نہ لے کے آئیں. انفلوئنشل اگر ہمارے اوپر ہو تو صرف لا ہو, کانسٹیٹیوشن ہو, تبھی ہم سروائیو کر سکتے ہیں. تو مواخات اور کانسٹیٹیوشن اور کسی بھی دوسری چیز ادر دین لا اس کا انفلوئنس نہ لینا, میرے خیال میں یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں انڈیویجولی بھی اور ایز اے نیشن بھی سامنے رکھنی ہے. پیر صاحب, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں آج کے وقت میں اسپیشلی جہاں پر اتنی مہنگائی ہو رہی ہے, اتنی انفلیشن ہو رہی ہے, لوگ ایک تو چوری کے راستے پر جانا شروع ہو جاتے ہیں, مجبوری کے تحت ہوتا ہے, کئی دفعہ اپنے صرف جو بیسک خرچے ہیں وہ پورے نہ کر پانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس راستے پر چل پڑتے ہیں. ہمارا مذہب ہمیں کس طرح سے اس وقت میں صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتا ہے؟ یہاں ہمیں دو باتیں بہت ضروری ہیں جس کی ڈسکشن کرنا ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہے اور گھر کو چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس گھر کا سربراہ صاحب شعور نہیں ہے, سمجھدار نہیں ہے, معاملات کو سمجھ نہیں رکھنے والا, تو ایک چھوٹا سا گھر جس میں 2, 4 یا 10 فیملی ممبرز رہتے ہیں وہ بھی سکون سے نیند نہیں کر سکتے. تو جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے لیڈر کا چناؤ کیسے کرنا ہے, دین ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے, کیونکہ یہ سارے جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنا ہے تو اس حکمران نے کرنا ہے جن کو ہم نے اپنا سربراہ بنایا ہے. مہنگائی ہو, پریشانی ہو, یا یہ جو معاملات جتنے چل رہے ہیں, کرپشن ہے, یہ سارے معاملات کا حل کوئی ایک اوپر سربراہ تو بیٹھا ہے نا جس نے ان کو سب لک آفٹر جن کا کرنا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اسلام اس حوالے سے ہماری تربیت کیا کرتا ہے. کیا ہم کسی ایسے کا انتخاب کریں کہ جیسے ہی وہ ہم پہ حکمران بنے تو جو ہمارا حصہ بھی ہے وہ ہم تک نہ پہنچ سکے. تو اگر ہماری ریکوائرمنٹ پوری نہ ہوئی تو بھوک کا مارا ہوا وہ دوسرے کے ہاتھ سے نوالا چھینے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دور کو دیکھیے, وہ تو ان کا انتخاب تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. خلفائے راشدین کا انتخاب بیعت کے ساتھ ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک دور بادشاہت کا گزرا ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں ایک جمہوری نظام ہے جس کے اندر ایک پارلیمانی نظام ہے, ایک صدارتی نظام ہے.
تو اس کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں جو عوام ہے، وہ اپنے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ عوام نے دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور عین اس بندے کا انتخاب کریں جو آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے، جو آپ کے معاشرہ کے لیے بہتر ہے، سماج کے لیے بہتر ہے، جو معیشت کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر ہم نے، میں مثال کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کسی کام کے لیے انتخاب ایسے بندے کا کیا ہے جس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، تو پھر آپ اس سے کس طرح سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملات کو سالو کر سکے گا؟ سب سے بنیادی چیز ہمارا ووٹ ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ اسلام نے ہر انسان کو آزادی رائے کی اتنی بڑی طاقت دے رکھی ہے کہ اس کو اگر صحیح معنوں میں ہم استعمال کریں اور اس کو ہم کاسٹ کریں تو ہم بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور ایسے لوگ ہم اپنے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں جو ہماری معیشت کو بہتر کریں، ہمارے جو اوپر قرضے ہیں ان کو ختم کریں، جو سسٹم ہے اس کے اندر غریب کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ہمارے ساتھ مذاق نہ ہو۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے لیے نمائندے کا انتخاب کریں، جب وہ مقرر ہو جائے، یعنی امیر مقرر ہو جائے۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا تھا پھر وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، پھر تمہارا کام ہے اس کی تم اطاعت کرو۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس ووٹ کی پاور کو سمجھنا جو دین نے ہر انسان کو، سٹیزن کو دی ہے، اور پھر یہ پاور ایسی ہے کہ یہاں تو مرد ہوں یا عورت ہوں، نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، ہر ایک کے ووٹ میں پاور ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا، یہ جو ہمارے ہاں ایک فیکٹر پایا جاتا ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس مرتبہ ہم نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرنا۔ وائے؟ کیوں؟ اس لیے یہ آپ کا حق ہے، اس کو استعمال کریں بہتر سے بہتر۔ کئی مرتبہ مجھے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ایک کویسچن کر لیتے ہیں، وہ سر جی اگر دونوں ہی ٹھیک نہ ہوں تو پھر، تو میں نے کہا اس میں بھی دین رہنمائی کرتا ہے، جو کم غلط ہے اس کو ووٹ کاسٹ کر دیں۔ کیا کریں؟ چوز کسی کو تو کرنا ہے، لیکن کریں، اپنا حق استعمال کریں جو آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک ایماندار نمائندہ اگر آپ کو مل گیا، پھر وہ چوری نہیں ہونے دے گا، پھر وہ کرپشن نہیں ہونے دے گا، پھر وہ آپ کو پریشانی میں نہیں دیکھے گا۔ اب ایسے ہی ایک کمپیئر کر لوں نا، آپ ذرا یورپین ممالک، آپ بھی وہاں جاتی رہتی ہیں تو میں بھی وہاں گیا ہوں، آپ کمپیئر کریں وہاں پہ جو عام لوگوں کو سہولیات ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، حکومت ان کو آسانیاں پرووائڈ کرتی ہے، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم تک وہ سہولیات نہیں پہنچ پاتی۔ ہاسپٹل چلے جائیں وہاں پریشانی، ایجوکیشنل سسٹم جو ہے ہمارا اس کو آپ دیکھ لیں، ہمارا معاشی نظام دیکھ لیں، معیشت اکانومی کو دیکھ لیں، یہ سارا ہمیں ضرورت ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ دین کے مطابق ہم یہ توقعات حکمران سے رکھنے کی بجائے میں عوام سے رکھتا ہوں کہ دین کی روشنی میں آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے ملک کو صحیح معنوں میں لے کے چلیں تاکہ آپ تک صحیح طریقے سے تمام سہولیات پہنچ سکیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک طرف جہاں پر ہم نے آف کورس ڈسکس کیا کہ کس طرح سے ڈیفیکلٹ یا لمیٹڈ فائنینشیل صورتحال میں بھی آپ کو رہنا پڑ سکتا ہے، اور کس طرح سے اس میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا، جو کہ آئی ڈو تھنک کہ جب معاملات کچھ اس طرح کے ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے مذہب کی طرف سے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حکمرانوں کی بھی بات کی، اور کرپشن ایک بڑا امپورٹنٹ آئی تھنک ایسپیکٹ ہے جو کہ شاید ہمیں آج ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوتا ہے ایک ملک کے اوپر اور عوام کے اوپر۔ اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ سب سے پہلے تو کرپشن کوائٹ ان ایتھیکل، اور سیکنڈلی مطلب جیسے پیر صاحب نے پہلے بات کی تھی کہ جو بھی ہمارے رولرز ہیں یا جو بھی ہماری رسپانسبلٹیز، ہم مطلب عوام بھی اور ہمارے حکمران بھی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کرپشن سے مراد صرف یہی نہیں کہ ہم مطلب جو ہمارے پاس پیسے آتے ہیں یا جو ہمارے پاس فنڈنگ ہے یا جو بجٹنگ ہے ہم اسی میں کرپشن کریں۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے آفس میں پراپر ٹائم نہیں دیتا، وہ بھی کرپشن کر رہا ہے۔ تو اس نے 8 آورز ٹائم دینا ہے، وہ کیوں 6 آورز کے بعد جاتا ہے؟ ہم جاتے ہیں آفیسز میں، ہمیں اکثر یہ دیکھنے میں ملتا ہے جی 2 بج گئے، اب تو میں کام پہ نہیں ہوں، اب آپ کل صبح 9 بجے آئیے گا۔ تو واٹ از دس؟ تو یہ بھی کرپشن کا ایک پارٹ ہے۔ تو ہم اپنی رسپانسبلٹی کو فیل نہیں کرتے، ہم اون نہیں کرتے۔ جب تک ہم اون نہیں کریں گے تو ہم ہر طرح کی کرپشن پھر کریں گے ہم، اور پھر ایسا ایک انبیلنس کریٹ ہوگا کہ جس کو پھر دوبارہ بیلنس میں لانے کے لیے ایک ریولوشن چاہیے ہمیں۔ تو کرپشن جو ہے وہ ہم انڈیویجول بیسس سے لے کے جو ٹاپ لیول تک ہے، ہر لیول پہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے
اور انڈیا کے پھر اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، کہ اکاؤنٹیبلٹی اگر ہوگی تو ہم اس کو جو ہے وہ روک پائیں گے. اگر ہم خود کو یہ کنسیڈر کریں گے، جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے وقت میں آپ کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کے اسے دکھایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو جب تک ہم اکاؤنٹیبلٹی میں انڈیویجولی اور ٹاپ لیول پہ اس لیول تک نہیں آتے، ہم آج کل کے سینیریو میں ہمارے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوگا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اہل بیت اطہار پہ وقت ایسا گزرتا تھا کہ 2 سے 3 ماہ گزر جاتے تھے، ہم پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ کھاتے نہیں تھے. اور پھر جب بھی کبھی کوئی ایسی چیز گھر پہ آنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ اس کو اپنی سوسائٹی میں اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. یہ وہ رول ماڈلز ہیں ہمارے پاس. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے دیکھ لیں تو وہ ایک رول ماڈل ہیں. حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے دیکھ لیں تو انہوں نے دوسرا کرتا جو ہے دوسرا لباس اپنا سلوانا چاہا اپنے بیٹے کو، پھر روک دیا. امام باقر کو آپ نے علیہ السلام کو آپ نے فرمایا کہ آپ رک جائیں. پہلے فرمایا کہ میرے لیے ایک اور جوڑا جو ہے وہ سلواؤ، پھر روک دیا. روکا کیوں؟ آپ فرمانے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ہی لباس ہوا کرتا تھا، تو میں بھی ایک میں گزارا کرتا ہوں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کیسے ہے، تو امام زین العابدین کی طرف ہم آتے ہیں تو آپ نے اپنی پشت پر سامان لادا ہوا ہے اور اپنی سوسائٹی کے اندر جو نادار لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے آپ پہنچے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں انڈیویجول لیول پہ جب تک ہم کرپشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اپنی رسپانسبلٹیز کو اون نہیں کریں گے، تو شاید یہ صرف باتوں تک ہی رہ جائے گا، ادروائز پریکٹیکلی یہ چیز امپاسبل ہے. بالکل. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ سبجیکٹ کو ریپ اپ کر سکیں اور کس طرح سے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے مزید، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں نہ جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہم بات کریں اسپیشلی کس طرح سے مشکل صورتحال میں، مشکل وقت میں ہم بہتر طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے نیشن کی طرف، اپنے ملک کی طرف، اور جیسا بھی وقت ہو، جیسے بھی حالات ہوں، بہتر طریقے سے ہم کس طرح سے اپنے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہ بھی ہوں، ہمیں پتہ بھی ہو، اویئر بھی ہوں کہ ہمارے کیا حقوق ہیں اور کہاں پر ہمارا رول ہے، فرض ہے، اور کہاں پر ہمارے حقوق ہے. تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا ذرا سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. پیر صاحب میں چاہوں گی اگر ہم اسپیشلی حقوق کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہوں، کسی بھی شخص کے، کسی بھی شہری کے کیا حقوق ہیں؟ جی، اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے آپ مالک ہیں، یعنی آپ کے پاس موجود ہیں اور اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ سے چھین سکے. اس میں آپ کی زندگی ہے، عزت ہے، مال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی جان، مال، عزت دوسرے پہ حرام کر دی ہے کہ وہ کسی کی جان لے یا کسی کا مال کھائے یا کسی کی عزت و آبرو کو پامال کرے. تو یہاں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی کرپشن کی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. وہاں میں اس میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ اسلام نے کیا کہا ہے. کچھ لیمٹس ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی جن کو حدود اللہ کہا جاتا ہے. چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹیں، اگر کوئی ناحق قتل کرے تو قصاص، اس کو قتل کر دیا جائے. یہ کچھ سزائیں ہیں. میں جس کو آپ لفظ کرپشن بول رہے ہیں، قرآن پاک کی زبان میں اس کو فساد فی الارض کہتے ہیں، یعنی زمین کے اندر کچھ ایسا کام کرنا جس کے ساتھ مخلوق خدا کو نقصان پہنچ رہا ہو. وہ چھوٹے لیول کا ہو، بڑے لیول کا ہو، اس میں وہ انڈیویجول ہو یا سب مل کے کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جس سے اب پھر اس کی بھی اسلام نے لمٹ بیان کی. ایک میں یہ کہا کہ اس کو سمجھا دیا جائے، دوسرے میں یہ کہا کہ اس کو سزا دی جائے، اور تیسرے فساد فی الارض میں یہ کہا کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے. تو ہم جس سچویشن کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمارے اسٹیٹ کے اندر کے جو معاملات ہیں اس میں جو چیز جاننے والی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پر امپلیمنٹ ہو کہ اگر کوئی کسی کی عزت کو پامال کرے گا تو اس کو سزا ضرور ملے گی.
اگر کوئی کسی کا حق کھائے گا تو اس کو اس سزا پر امپلیمنٹ ضرور ہوگا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہی رہتا ہے, اس کے پاس ایسے سورس نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کے ظلم کا ازالہ ہو. اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ قیامت کے دن حساب تو ہوگا, وہاں پہ اللہ کی کچہری لگے گی, حساب و کتاب وہاں ہوگا, ظالم اپنی جو سزا کو پائے گا, لیکن دنیا میں مظلوم تو اپنی مظلومیت کی زندگی گزار کے چلا گیا. تو ہمیں اسلامی ریاست کے ایک اہم ترین ستون جس کو جوڈیشری کہتے ہیں اس کو پاورفل اور عین قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہوگا, اور کنڈیم کرنا ہوگا اس بات کو کہ وہ لوگ جو فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں پیسے کی صورت میں, دوسروں کو نقصان پہنچانے کی صورت میں, دوسروں کے حق کھانے کی صورت میں. آپ نے بات کی نا حقوق کی, یہ حقوق اصل میں ہوتے کیا ہیں؟ حقوق یہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کے ذمہ کچھ لگ رہا ہے. یعنی آپ کے حقوق کیا ہیں جو میری ذمہ داری ہیں, میرے حقوق کیا ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں. تو اس پورے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لمٹس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. والدین کے حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, میاں بیوی کے حقوق ہیں, یہاں جب گھر سے باہر نکلیں ہمسائے کے حقوق ہیں, معاشرہ کے اندر ہر فرد کے حقوق ہیں. یعنی ہر ایک کو قرآن نے تو بیان کر دیا ہے, لیکن اگر کوئی ان حقوق کی پامالی کرے, اس کا مطلب یہ کہ ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری اسلام نے لگائی ہے. اب اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ اب وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو دو چیزیں ہیں. ایک وہ ہے کہ اگر ایسی ذمہ داری ہے جس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی, جس طرح حقوق اللہ ہے, تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی کچہری میں چلا جائے گا. دنیا میں امپلیمنٹ کروانے کے لیے یہ ہوگا کہ ریاست جو ہے نماز کے لیے کہے گی, زکوٰۃ کو وصول کرے گی, احکامات جو ہیں دینیہ ان کی پابندی کا کہے گی. لیکن اس کے علاوہ جب افراد کے حقوق کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پہ ریاست ایکشن میں آئے گی, وہاں وہ کسی کے حق کو پامال نہیں ہونے دے گی, وہاں وہ کوئی اپنی ذمہ داریوں سے اگر عہدہ برآ ہونے کی کوشش کرے گا تو پھر اس ریاست اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. بلکہ میں اگر حقوق کی بات کروں تو سب سے چھوٹے لیول پہ آپ اگر ایک سڑک کے چوک میں جہاں اشارہ لگا ہوا ہے اس سگنل کو بھی اگر توڑ کے نکلتے ہیں تو وہاں بھی آپ کے لیے ایک سزا رکھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اس عمل کی وجہ سے یا خود کو نقصان ہو سکتا تھا یا کسی اور کو, یعنی آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اتنے چھوٹے لیول پہ. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی کا ایک لقمہ بھی اٹھا کے بغیر اجازت کے کھاتے ہیں اور آپ کے وہ وجود میں چلا گیا ہے, 40 دن کی عبادات ایسی ہیں جو اللہ قبول ہی نہیں فرماتا. یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری سے اس لیمٹ کو کراس کیا ہے. تو وہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں دوسروں کے حقوق ہیں, جو دوسروں کی ذمہ داریاں وہ ہمارے حقوق ہیں. تو دین نے اس کو بیان کر دیا ہے, اس لیے ہم اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں. میں یہ بڑے دکھے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سارے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریاں اپنے ذمہ نہیں لے رہے ہیں. جو ہماری رسپانسبلٹیز بنتی ہیں, اگر ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو عین اس مطابق جو دین نے بتایا ہے وہ ادا کرنے لگ جائیں تو ہمیں معاشرے میں کوئی نہ بھوکا نظر آئے, نہ پریشان نظر آئے, اور نہ ہی کوئی ایسا ہو کہ جو دکھیاری ہو. کیونکہ دین نے ہماری ذمہ داریاں ایسی رکھی ہیں, بھوکا ملتا ہے کھانا کھلاؤ, پیاسا ملتا ہے پانی پلاؤ, ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں. آپ دیکھیں اسلامی ہم چیریٹی کتنی کرتے ہیں, یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے, قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے. اس لیے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے لگ جائیں تو معاشرہ ٹھیک ہونے لگ جائے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب, اگر آپ بھی ضرور, بیکاز اب ہمارے پاس وقت بالکل لمیٹڈ باقی ہے, اگر آپ بھی تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کریں کہ کہاں پر ہمارے حقوق اور کہاں پر ہمارے فرائض. جی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے, پیر صاحب نے ابھی بات کی کہ جو کسی کے رائٹس ہیں وہ ہماری رسپانسبلٹیز میں آتے ہیں, ہماری ڈیوٹیز میں آتے ہیں. تو انڈیویجول بیسس پہ اگر ہم اپنی ڈیوٹیز کو رسپانسبلٹی اون کریں گے اور ان کو فلفل کرنے کی کوشش کریں گے تو کسی دوسرے کو رائٹس بھی مل رہے ہوں گے. ابھی جیسے مطلب بجٹنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو اس میں ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا, کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. تو جب ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو اون کریں گے, دوسروں کو ان کے رائٹس دینے کی طرف جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوں گے. جب ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی تو ہمیں بھی پھر اس کا ریوارڈ ملے گا. جب ہم دوسروں کو ایک مشکل میں ڈال کے پھر خود اپنی آسانی دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک ان بیلنس کریٹ ہوگا.
تو میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ ہر لیول پہ اس چیز کی طرف جانا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں ڈھونڈیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جیسے پیر صاحب نے فرمایا ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے افشو السلام و اطعموا الطعام، کہ سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. تو ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز دیکھنی ہے تاکہ دوسروں کے رائٹس پورے ہوتے ہیں. بالکل، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے.